اور لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف گونگل فیسٹیول میں بہت سارے لوگ آتے ہیں جو کہ الگ ہی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اس فیسٹیول کے بارے میں تھوڑا سا جاننے کی کوشش. گونگل بنیادی طور پہ کشمیر کی کلچر اور ہماری روایت میں ایک بہت بڑا اہمیت رکھتا ہے. جب ہمارا ایگریکلچر کا سیزن شروع ہوتا ہے کشمیر میں تو ہم اس کو گونگل سے شروع کرتے ہیں. تو آج جب ہمارے آنریبل چیف منسٹر صاحب یہاں پہ آئے, انہوں نے اس کا افتتاح کیا, تو انہوں نے سیر اور کچھ سوئنگ اور پلانٹیشن کے ساتھ میں اخروٹ بانٹے اور اسی سے گونگل کی شروعات ہوئی. اور آج اور کل میں یہاں پہ ہیرت بھی ہے, ہمارا جو فیسٹیول ہے یہاں پہ کشمیری پنڈت بھائیوں کا, وہاں بھی ڈون پوجا ہوتی ہے اور اس کو بھی گونگل ہی بولتے ہیں. تو اس کی بہت خاص خصوصیت ہے, لیکن اس کا ایگریکلچر اور زراعت کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے. ہم نے جموں کشمیر میں یونیورسٹیز اور گورنمنٹ نے مل کے سمجھا ہے کہ ہم نے اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے, اس کو مستقل کرنا ہے, اور ایگریکلچر ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ہمارے جموں کشمیر کو آگے لے جانے کا. تو آج کے اس گونگل کے میلے میں آپ دیکھیں گے یہاں پہ قریب 400 سے زیادہ سٹال ہے یہاں پہ, اور ہر طرح کے سٹال ہے یہاں پہ. ابھی یہاں پہ ہم لائیو سٹاک شو میں ہیں, یہاں تو ابھی پیٹ اینیمل کا شو ہو رہا ہے, لیکن اس کے علاوہ میں جو ہمارا لائیو سٹاک ہسبینڈری ہے جس کا ہماری اکانومی میں بڑا زبردست حصہ ہے, وہ ڈیری ہے, وہ شیپ ہے, گوٹ ہے, یا پولٹری انڈسٹری ہے. اس کے ساتھ میں آپ آگے چل کے دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہارٹیکلچر جو ہماری اکانومی کا بیک بون ہے, تو کس طرح سے ہم نے ہارٹیکلچر کو ہم ڈائیورسفائی کر رہے ہیں, اور اس ہارٹیکلچر کی اکانومی جو ابھی 10-15 ہزار کروڑ روپے کی ہے, اور اگلے کچھ سالوں میں 5 سالوں میں ہم اس کو 50,000 کروڑ کا جو ہے نا ہمارا تخمینہ ہے یہاں تک جائے گی. اور اگر آپ ایگریکلچرل جی ڈی پی کی بات کریں گے جو بھی قریب 40,000 کروڑ ہے, تو 2030 تک ہم اس کو 1,00,000 کروڑ کرنا مطلب کا ہمارا ٹارگیٹ ہے. اور بنیادی طور پہ سرکار نے جو 2 بڑے اہم پروجیکٹ یہاں پہ لانچ کیے ہوئے ہیں, HADP اور JKCIP, ہم نے یہاں پہ کئی جگہ لکھا ہے کہ یہ جو ہمارا گونگل والا میلہ یہ بنیادی طور پہ ایک ریفلیکشن ہے HADP کا. تو پورے ملک کی نظریں جموں کشمیر پہ ہے کہ ہم نے جو ایک نیا روڈ میپ یہاں پہ جموں کشمیر میں لاگو کیا ہے ایگریکلچر میں. اپنے جو فارمرز ہیں ان کی جو پروفیٹیبلٹی ہے, ان انکم کو ہم کیسے بڑھائیں, اور دیش کا اگر نعرہ ہم نے فارمرز کی آمدنی کو دگنا کرنا ہے, لیکن ہم نے طے کیا ہوا ہے یہ دگنا نہیں, یہ تگنا اور چگنا ہو جائے گا, اور جو ہماری پر کیپٹا انکم ہے ایگریکلچر سے وہ کافی بڑھ جائے گی. تو بنیادی طور پہ ایگریکلچر میں اور ہماری یونیورسٹیز کا اس میں جو عمل دخل جو بڑا زبردست ہے وہ یہ کہ ہم اس ٹیمپریٹ ہمالین ایکو سسٹم میں ہمارے چیلنجز مختلف ہیں جو دیش کے باقی جو علاقے ہیں, اور اگر ان کا حل ڈھونڈنا ہے, سولوشنز ڈھونڈنے ہیں, وہ ہم نے ہی ان کے حل ڈھونڈنے ہیں. تو ابھی آپ نے کچھ سٹال یہاں پہ دیکھے ہوں گے جہاں پہ کچھ بہت ساری ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جو صرف جموں کشمیر میں ہی ہیں, اور ہماری یونیورسٹی نے ان ٹیکنالوجیز کو انوینٹ کیا ہے یا ڈسکور کیا ہے, اور وہ ٹیکنالوجیز اب پروڈکٹس کی صورت میں ابھی بازار میں اویلیبل ہے. سر گونگل کتنے دن تک لگاتار یہ رہے گا, اور ساتھ ہی ساتھ عوام کے لیے کیا اپیل رہے گا؟ یہ جو گونگل ہے پہلے 2 دن کا ہوا کرتا تھا, اب 3 دن کا ہوگا, 14, 15 اور 16. گونگل کا میلہ پہلے آپ مارچ کے پہلے ہفتے میں ہوتا تھا, لیکن اب ہم نے اس کو 15 دن پہلے لایا, اور یہ سوچ کے کہ کلائمیٹ کافی چینج ہو رہا ہے, موسم بدل رہا ہے, اور اس وجہ سے, اور اس کے ساتھ میں جو ہے نا قریب 3-4 لاکھ لوگوں کا ہمیں متوقع ہے کہ یہاں پہ اس کو وزٹ کریں گے. تو عام لوگوں کے لیے میں بتا دوں کہ ہر کسی کے لیے, اگر ہم اپنے فارمر کی بات کریں گے اس کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ اپنے ایگریکلچر کو نئے طریقوں سے کرنا چاہے تو اس کے لیے اس کو کیا چاہے, سارے سوالوں کا جواب ہے. وہ چاہے سیڈ اینڈ پلانٹ مٹیریل ہے, وہ چاہے ٹیکنالوجیز ہے, وہ چاہے پریسیجن ایگریکلچر, وہ چاہے مشینری ہے. اور جو ہمارے ایجوکیٹڈ یوتھ ہیں جموں کشمیر میں جو بہت زیادہ پریشان ہیں نوکریوں کے چکر میں, یہاں پہ انمپلائمنٹ ریٹ بہت زیادہ ہے, اور سرکار کہتی ہے کہ پبلک سیکٹر میں ہمارے پاس زیادہ اسکوپ نہیں ہے امپلائمنٹ دینے کا, جو باقی سیکٹرز ہیں انہیں اپنی کیپیسٹی بڑھانی ہے. تو جو ہمارا ایجوکیٹڈ یوتھ ہے تو ان کو یہاں پہ کافی ساری اپرچونیٹیز یہاں پہ دیکھنے کو مل جائیں گی کہ وہ کس طرح سے ایگریکلچر میں آ کے جو ایگری بزنسز میں جو ہے نا اپنے لیے اور اوروں کے لیے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ کر سکتے ہیں, اور جموں کشمیر کی معیشت میں ان کا کافی زبردست کنٹریبیوشن ہوگا.